سکے اور جتنا علم اسے جنت میں پہنچا سکے. حلال کو جان سکے، حرام کو جان سکے. حلال یہ ہے، حرام یہ ہے، اتنا علم فرض ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس لیے آپ کو ہم آراستہ کر رہے ہیں. یہ علمی مجلس ہے، یہ تعلیمی مجلس ہے. آپ کو سکھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں کہ لوگوں سنت اور بدعت کا فرق معلوم کر لو، انشاءاللہ ہر جگہ کامیاب رہو گے. تب آپ سے کوئی کہے ریل گاڑی میں بیٹھنا بدعت، تو سمجھ جاؤ یہ نرا جاہل ہے. یہ مفتی ضرور کہلواتا ہے اپنے آپ کو، آگے پیچھے علامہ پھلانا ملانا کے دم چھلے ضرور لگایا ہے، لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے گھڑی پہننا بدعت، تو کہہ دو یہ ایک دم جاہل مطلق ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے بدعت کس کو کہتے ہیں، دین کس کو کہتے ہیں. سمجھ جاؤ بس. وہی کہہ دو بھائی پھر مع السلامہ، السلام علیکم، گزر جاؤ. یہ جاہل آدمی سے کیا بات کریں؟ لیکن جب یہ علم آپ کے پاس ہوگا تب کہ اللہ کے رسول کے لائے ہوئے اس دین میں ثواب سمجھ کر کسی بات کو ایجاد کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ بدعت. اچھا، یہ بات سمجھ گئے آپ؟ بدعت کیوں؟ بدعت کی مذمت یعنی اس کی برائی قرآن و سنت میں کتنی آئی ہوئی ہے؟ ایک دو آیتیں، چار آیتیں، اس تعلق سے بھی میں آپ کو بتلاتا چلوں تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے کہ واقعی بدعت بہت زیادہ مذموم ہے. نہیں تو کوئی یہ کہے کہ نہیں بدعت جو ہے نا، ہر بدعت بری نہیں ہوتی، کچھ بدعتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اچھی ہوتی. کچھ بدعتیں کیا ہوتی ہیں؟ اچھی ہوتی ہیں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے لوگ کہیں نہیں پیشاب کے ہر قطرے نجس نہیں ہوتے، بلکہ پیشاب کے کچھ قطرے پاک بھی ہوتے ہیں. نعوذ باللہ. پیشاب کا کچھ قطرہ پاک ہوتا ہے، کچھ ناپاک ہوتا ہے. بولو. ہاں، وہی مثال ہوئی کہ بدعت جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، کل بدعت. میں کہوں کل کے کل آدمی مسجد سے باہر چلے جاؤ، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معراج ربانی مولانا منیر قمر صاحب بیٹھے رہیں؟ نہیں، کل کے کل آدمی کا مطلب یعنی سب کے سب باہر جاؤ. کل بدعت، ہر بدعت، جو چیز دین کے اندر ثواب سمجھ کر ایجاد کی گئی ہے، جس کا ثبوت قرآن کریم میں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نہیں، وہ کیا ہے؟ بدعت. اور ہر بدعت وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی. یہ کنفرم ہے، فیصلہ ہے. اس میں چوں چرا چوں کی یہ نہ رکھنا. یہ رکھو گے لپیٹے جاؤ گے. سیدھے کٹ کرو، بالکل جڑ کاٹ دو، ختم. کل بدعت ضلال، خلاص. جس طرح ہر پیشاب کا قطرہ نجس ہے، ہر سنڈاس نجس ہے، ہر خنزیر نجس ہے، ایسے ہی ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. کٹ کر دو وہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آدھی بدعت اچھی ہے اور آدھی بدعت خراب ہے. نہ، ہر بدعت گمراہی. اب آؤ قرآن کریم کو دیکھتے ہیں. بدعت کی بات سمجھ میں آ گئی یارو؟ بولو آ گئی؟ ہاں، سمجھ لو. اب قرآن کریم کی کچھ آیتیں. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اے نبی آپ کے اوپر کتاب یعنی قرآن کو نازل فرمایا. منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. اس قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو واضح ہیں، صاف ستھری ہیں، صاف ہیں، کوئی گنجلک نہیں، کوئی خفیہ، کوئی ہیر پھیر، کوئی پوشیدگی نہیں ہے، مستحکم ہیں، واضح ہیں. ہن ام الکتاب، وہی ام الکتاب ہیں، کتاب کی جان ہیں، اور وہی تم سے مطلوب بھی ہے، وہی تم سے مطلوب بھی ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں تشابہ ہے. تشابہ یعنی اس کا یہ بھی مطلب نکل سکتا ہے، وہ بھی مطلب نکل سکتا ہے، یہ بھی مطلب نکل سکتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، سنو، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، بدعت یا شرک کے کیڑے کلبلاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں وہ؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو قرآن کی انہی متشابہ ہم شکل آیتوں سے وہ اپنے اس کیڑے کو غذا پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں، فَيَتَّبِعُونَ، اتباع کرتے ہیں. جو مشابہ آیتیں اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. کیوں پڑے رہتے ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ابتغاء الفتنہ. ابتغاء بولو، فتنہ کا معنی تو سمجھتے ہو نا؟
فتنہ پیدا کرنے کے لیے، کیا پیدا کرنے کے لیے؟ فتنہ پیدا کرنے کے لیے، وابتغاء تاویلہ، اور اس کے معنی مقصد مطلب کے آگے پیچھے دوڑتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ اس آیت، ان آیتوں کے حقیقی معنی اور مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ صاف چیزیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اب فتنے پیدا کرتے ہیں، کیا؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اب یہاں لائے، دیکھو یہ ہے فتنہ۔ بھائی اولی الامر کون ہیں؟ بادشاہ ہیں، حکمران ہیں؟ نہیں، مولوی بھی ہے، ہمارا مفتی بھی ہے۔ ہمارا مفتی جو کہے اس کو مانو۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو علماء ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ کے بندو صاف چیزیں ہیں، واضح ہیں۔ اگر اولی الامر منکم، یہ آیت متشابہات میں اگر ہم لے لیں، اولی الامر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کھنگالیں، ٹٹولیں، لیکن یہ کہاں آتا ہے کہ فلانے ہی عالم کی لو، فلانے ہی عالم کی لو، فلانے ہی عالم کی لو، اور کسی کی مت لو؟ یہ کس نے آپ کو کہہ دی؟ سمجھ رہے نا؟ تو بعض آیتیں ایسی ہیں جیسے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سنو اللہ کے جو اولیاء ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو حجویری، داتا گنج حجویری اور خواجہ اجمیری کے اوپر فٹ کرتے ہیں، یا جو مر گئے 500 800 1000 برس پہلے ان کے اوپر فٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اولیاء اللہ کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی فکر ہے، خلاص یہ ہمارے اولیاء اللہ مراد ہے۔ وہ کہہ رہا ہمارے اولیاء اللہ مراد ہے، وہ کہہ رہا ہمارے اولیاء اللہ مراد ہے، حالانکہ کسی کے اولیاء اللہ مراد نہیں، کسی کے اولیاء اللہ مراد ان میں سے نہیں ہے۔ اگر ان کی زندگیوں کو کھنگالے، یا جن لوگوں کو یہ مراد لیتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر، رب ذوالجلال کی قسم ہے آپ کو گھن آئے گی ان کی حیات پڑھ کے، ان کی زندگی کو پڑھ کے، سے کچھ اور مراد ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔